ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے بلال یاسین صاحب نے کہا کہ صرف ان کے ایک حلقے نے میاں شہباز شریف صاحب کے جو ریلیف کا جو ان کا جو سارا فنڈ ہے اس کے لیے 42 لاکھ روپے کیش اور 19 ٹرک دیے تھے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو محسن لغاری صاحب کا حلقہ ہے وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کی کتنی ریلیف گڈز اب تک پہنچ چکی ہیں. اگر اتنی بڑی تعداد پر پنجاب گورنمنٹ کو یہ ریلیف گڈز مل رہی ہیں, کیش مل رہا ہے, تو ایکچولی جو لوگ متاثر ہیں ان تک وہ کتنی چیزیں اشیاء پہنچ رہی ہیں اور کیش کس صورت میں پہنچ رہا ہے. یہ سوال تھوڑا سا میرے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ میرے سے ریلیٹڈ آپ نے کیا ہے کہ اتنے پیسے, اس میں میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں کہ یہ صرف میں بلال صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں میں ان سے پوچھوں ذرا. جی محسن صاحب بتائیں کہ آپ کے ایریے کے اندر ایک مین ایریا جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی فوکس کیا ہوا ہے, وہاں اب تک کتنا ریلیف گڈ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے پہنچایا ہے اور کون سے فون ابھی رکھا ہوا ہے, آپ ہمارے ڈی سی او سے بھی چیز کنفرم کر سکتے ہیں. میری کانسٹیٹوئنسی میں 100 ٹینٹ اور 150 راشن کے پیکج اس پورے 1.5 مہینے میں صرف. میری بات پہ کہ ڈی سی او صاحب کا میں آپ کو نمبر دیتا ہوں, کال ہم آپ اپنے ڈی سی او سے بات نہیں کرتے کہ میرا انہوں نے فون سننا چھوڑ دیا ہے, شاید ان کو اوپر سے ہدایات یہ ہیں کہ اپوزیشن والے لوگوں کو نہیں کرنا. میں بلال صاحب کی بات سے بالکل مطلب ان کو بات آگے بڑھاتے ہوئے, ہم آپ کے لاہور سے ہمارے جو ایم پیز ہیں, اللہ رکھا صاحب تھے, نوید انجم صاحب تھے, کامران مائیکل تھا, اجاسم شریف تھا, یہ سب آئے تھے وہاں پہ, اور ان کی بڑی مہربانی, کیونکہ اسمبلی میں ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے تعلقات کافی آپس میں برادرانہ اور دوستانہ ہیں. لیکن انہیں منع کر دیا گیا کہ بھئی یہاں نہیں, کیونکہ یہ اپوزیشن کا وہ ہے یہ اس تو مطلب, بلکہ مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کہ ان کو خاص طور پہ اس طرح منع کیا کہ تم یہاں پہ کاف لیگ کی سیاست کرنے آئے ہو کہ نون لیگ کی سیاست کرنے آئے ہو. اور میرے وہ جو جن کے ساتھ ذاتی تعلقات اور مراسم تھے ان لوگوں کو بھی اس طرف آنے سے منع کر دیا گیا کہ یہاں نہیں جانا. یہ ایک جو ہم اس چھوٹی سی سوچ سے باہر نہیں نکلتے نا کہ کون میرا ووٹر ہے اور کون میرا ووٹر نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم ان بڑے مقاصد کے اندر بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ابھی مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 25 سے 30 ہزار لوگ وہاں پہ افیکٹڈ ہیں, اور صرف وہاں پہ یہ ایک ریلیف گڈز کا یہ ایک چھوٹا سا فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کو وہاں کوئی نمائندہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ کچھ بھی زیرو صفر زلچ. اچھا فوج کے ریلیف کی بات کی جا رہی تھی کہ فوج ریلیف میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے, وہاں ان کی کیا فوج والے جو ہیں وہ جو میجر ہمارے ڈیرہ غازی خان کے اندر جو توسا بیراج ایک بہت بڑا بیراج تھا, اگر اللہ معافی دے اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ہماری پوری اس علاقے کی معیشت جو ہے بڑی افیکٹ ہوتی. دوبارہ بیراج بنانا آسان نہیں ہوتا. وہ اس علاقے میں ان لوگوں نے کام کرتے رہے, وہ لوگوں کو کرتے رہے, لیکن اتنا زیادہ وہ بھی وہاں پہ نظر نہیں آیا. اب وہاں پہ نظر آنا شروع ہے, دیر سے یہ باتیں ہوئی ہیں, یہ مہینہ بعد باتیں چلنا شروع ہوئی. لیکن جس وقت جب کوئی دکھی ہوتا ہے نا تو اس کو اس وقت اس کی ریلیف چاہیے ہوتی ہے. اس وقت تک کچھ نہیں ہوا. اس میں پھر یہی ہوا کہ وہ سوشل نیٹ ورکس آ گئے کہ لوگ اپنے عزیزوں کے پاس, اپنے رشتہ داروں کے پاس جہاں پہ فلڈ نہیں تھا, جیسے میں نے بتایا جو ہمارا گاؤں ہے وہ فلڈ میں افیکٹڈ نہیں ہے. ہمارے گاؤں کی پاپولیشن آج کل ڈبل سے زیادہ ہو گئی, کیونکہ ساتھ جامپور ایک بڑا شہر تھا. جامپور جب وہ ڈوب گیا تو وہاں سے لوگ اٹھ کے اپنے عزیزوں اقارب کے پاس وہاں آ گئے, تاکہ وہ وہاں پہ آ کے مطلب کوئی تو ان کو جگہ چاہیے نا, سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اچھا بلال صاحب انہوں نے جو پن پوائنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ابھی جو ریلیف گڈز بھی جا رہی ہیں وہاں پر ایک یہ بات ہمیں آ بھی رہی ہے, شکایت بھی آ رہی ہے کہ ہر ایم پی ایم این اے چاہ رہا ہے جس حلقے میں وہ موجود ہے کہ وہ اس کے جو منظور نظر افراد ہیں ان کو وہ گڈز مل جائیں اور سارا کچھ ہو جائے, اور جو مخالف پارٹی کا جو ایم پی ایم این اے کا حلقہ ہے وہاں پر ریلیف گڈز نہیں دی جا رہی. 25-30 ہزار کا حلقہ ہے جو متاثر ہوا ہے, ان کے حلقے میں لوگ متاثر ہوئے ہیں, وہ بتا رہے ہیں صرف 150 بیگز جو ہیں جو راشن کے آج تک پہنچے ہیں وہاں پر, اور 100 ٹینڈر بالکل میرا خیال آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اور حالانکہ یہ فوکس ہے آپ کی گورنمنٹ کا, میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ جا چکے ہیں ان ایریاز کے اندر, میاں شہباز شریف صاحب کا بھی فوکس ہے, آپ نے بتایا آپ بھی جا رہے ہیں, تو پھر یہ تضاد کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک چیز تو ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. آفت بہت بڑی ہے, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو ہے نہیں, اس سے پہلے بھی ایک ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے. جب ارتھ کوئک آیا تھا تو اس وقت بھی بہت بڑی آفت تھی, مگر یہ اس سے کہیں زیادہ اس سے بڑی آفت ہے. جب وہ ارتھ کوئک پہ جب لازمی بات ہے آپ لوگ بھی گئے ہوئیں گے, اب جب میں آپ لوگ کہتا ہوں تو جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں سبھی کو میں کنسیڈر کرتا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوئیں گے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس وقت پہنچی تھی. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں بھی وہاں پہ خود بھی گیا تھا, تو وہاں پہ دیکھا یہ تھا جب ہم گڈس کے جو ٹرکس لے کے جاتے تھے, تو یہ حقیقت ہے, ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے. جب ٹرکس لے کے جاتے تھے تو اس وقت اتنے لوگ اتنے پینکی تھے, اتنا زیادہ ان میں افراتفری تھی کہ وہ گڈز پراپرلی ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچ سکتی تھی. اس سے پہلے ہی اس کے لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہو جاتا تھا. یہ حقیقت ہے.
اب اسی طرح یہاں پہ بھی یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ کوئی انسانی جو بساط سے باہر ہی آفت ہے, کوئی بندہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھا کہ اس طرح کی آفت آ جائے گی. یہاں پہ بھی شروع میں اس طرح کی پینک کی سچویشن ہوئی, جب لوگ جو اپنی جو گوڈس کو ٹرانسپورٹیشن کر دیتے تھے تو لوگ ان کو پراپر جگہ پہ نہیں پہنچنے دیتے تھے. اس سے پہلے ہی وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں پہ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے کہ وہ لوٹ مار ہو جاتی تھی. اس کے بعد پراپرلی ایک سسٹم اسٹیبلش کیا گیا اور فورس کے ساتھ وہاں پہ جو اشیاء تھی وہ پراپر لوگوں تک پہنچنے شروع ہوئی. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ جو لغائی صاحب نے فرمایا کہ جی یہاں پہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی ڈی سی او کا فون نہیں سن رہا, ان کا کہنا تو نہیں. اب اتنا یہ اس کی کوئی میئرمنٹ نہیں ہے کہ اگر ڈی سی او فون نہیں سنتا تو اٹ مینس کہ بھی وہ اس کو انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ اس نے اپوزیشن کو نہیں سننا, ایسی بات نہیں ہے. میں پھر بات یعنی آپ کی جو ہے آپ کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. سر کس طرح کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے ڈیزاسٹر میں, اس طرح کی تباہی میں پاکستان پہلے ہی تباہی کے دانے پہ ہے. پہلے ہی ہمیں پاکستان کو سیاسی آفتوں نے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ویسے مصیبت کے جو دوسرے معاملہ تھا اس نے گھیر لیا ہے, اور اس میں ایک چیز اور بڑھاوا کرتے چلیں کہ جی ہم اس طرح کی انسٹرکشنز پاس آن کرتے رہیں. کس طرح کی بات کرتے ہیں. ایک چیف منسٹر, ایک لیڈرشپ, نواز شریف پاکستان کی سب سے پاپولر لیڈرشپ ہے, پچھلے 1.5 مہینے سے ایک دن لاہور میں نہیں بیٹھے. وہ میٹنگ کے علاوہ ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ اسلام افغان کیا وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ووٹر ہیں کہ آپ کس کے ووٹر ہیں. ایک کام کرنے کا طریقہ ہے. پہلے پیپلز پارٹی نے اسی طرح کی ایک ویو چلائی کہ بھی انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا جی مجھے چیف منسٹر نے پوچھا نہیں, مجھے ساتھ نہیں لے کے گئے. یہ وقت ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ ہمیں جوائن کریں. اس وقت تو یہ وار فوٹڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وار فوٹڈ پہ ہو رہا ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں یہ گلے شکوے رکھنے چاہیے. ہم سے کبھی کسی سے پوچھا, میں بھی 5 سال اسی اسمبلی میں جس میں لغائی صاحب ممبر ہے وہاں پہ ممبر رہا ہوں, کبھی کارپوریشن کا ایک بلب نہیں دیا. اگر ان طرح کی اگر بلیم گیم میں آئیں گے تو بہت ساری چیزیں آگے چلی جائیں گی, مگر خدا کے کارپوریشن کا بلب نہیں دیا اس لیے اس علاقے کے لوگ جو ڈوبے ہیں ان کی امداد نہیں کرنی. نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا اس طرح کی یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے, مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہو رہا ہے ساری کی ساری پرائورٹی یہ جو ڈوبے ہوئے علاقے ہیں جو ہمارے شمالی. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ سارا کچھ جو ہے نا وار فوٹنگ پہ ہو رہا ہے, ایسے ہی کہا آپ نے. ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہیومنلی پاسبل ہے وہ میاں شہباز شریف نے کر کے دکھایا, اور ساری قوم سمجھ رہی ہے اس چیز کو. ابھی تک جو ہے جتنے شب و روز جتنے وسائل تھے محدود وسائل ہوتے ہوئے اوپر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ جھنجھٹ پڑے ہوئے ہیں, مگر ان تمام ان چیزوں میں خود چیف منسٹر سے کئی دفعہ اس ایشو پہ بات ہوئی اور میں آن اوتھ کہتا ہوں, میں روزے میں انہوں نے کہا یار میرے پاس اتنا فضول ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان ڈیٹیلز میں جاؤں کہ جی وہ میرے لیے کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دے دی, کس نے کیا. یہ وقت ہے, سیاست کرتے رہیں گے, سیاست کرنے ساری زندگی کی اور آئندہ بھی.